السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر موجود موقر علماء کرام، جماعت غرباء اہل حدیث کے اہم ذمہ داران، ڈی سیکٹر چیتا کیمپ میں جمع ہونے والے اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی
پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جماعت غرباء اہل حدیث کی طرف سے منعقد کردہ 4 روزہ پروگرام کا یہ تیسرا دن جو آج ہم اور آپ ڈی سیکٹر میں جمع ہوئے ہیں، یہاں اس نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ پہلے دن جو جنتا ہوٹل پر میرا خطاب تھا وہ آپ نے سنا، اسلامی بھائی چارہ، اور میں نے کوشش کی کہ اس وقت امت محمدیہ کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور اپنے آپسی گلے اور شکوے دور کر کے اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کر ملک کی اس وقت کی موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں۔ دوسرے دن کا پروگرام ہمارا آپ نے سماعت فرمایا، جو جنتا ہوٹل ہی کے سامنے تھا۔ میں نے کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تحفظ انسانیت میں اور امن و امان کو بحال رکھنے میں اور امن و امان کے خاطر ناجائز شرطیں تک آپ نے مانی، لیکن امن و امان کا ماحول بنائے رکھا اور ہر قیمت پر آپ نے قوم کو فتنے اور فساد سے بچانے کی کوشش کی، اور یہی اسلام کی دعوت تھی، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مشن تھا۔ میں نے کل اس موضوع پر خطاب کیا۔ آج ان 4 روزہ پروگراموں میں مجھے خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے سفارش کی گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ عورتوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کے لیے کہا گیا کہ ان 4 دن کے پروگراموں میں ایک پروگرام آپ کا ایسا بھی ہونا چاہیے جس سے ہماری ماں بہنیں، ہماری مستورات خواتین بھی فائدہ اٹھائیں۔ عورت کیا ہے؟ اسلام کے اندر عورت کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے؟ اسلام عورت کو کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں عورت کی کیا حیثیت ہے؟ عورت کی جو 4 حیثیتیں ہوتی ہیں خصوصیت کے ساتھ، ان 4 حیثیتوں میں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ عورت اگر ماں ہے تو اس کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ عورت اگر بیوی ہے تو اس کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ عورت اگر بیٹی ہے تو اسلام کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے؟ عورت اگر بہن ہے تو اس کی حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے؟ ہر ایک نقطے پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا، اور اسلام نے عورت کو جو اعلیٰ مقام دیا ہے، یا تو یوں کہہ لیجئے کہ ہم لوگوں کو بتانے میں ناکام رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنے معاشرے میں رہن سہن کے اعتبار سے اتنے ہم گر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے رہن سہن سے میسیج کوئی دوسرا دے دیا ہے دوسری قوموں کے درمیان، اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے۔ ہم لفظ عورت پر جب غور کرتے ہیں تو عورت جو لفظ عار سے بنتا ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانے کی چیز، اس کا معنی ہی ہوتا ہے ستر۔
اور سطر کو چھپایا جاتا ہے۔ ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر اٹھ گئی تھی، یعنی ان کی ران کھل گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے اور سوتے ہوئے اس صحابی پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر ہے اور ران کھل گئی، تو آپ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا اما علمت ان الفخذ عورۃ، اے صحابی رسول اٹھو۔ جب وہ اٹھے تو آپ نے فرمایا اما علمت، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تم یہ بات نہیں جانتے ان الفخذ عورۃ؟ دیکھیے لفظ عورت کہاں استعمال ہو رہا ہے، عورت کی میننگ دیکھیے کیا ہے۔ ان الفخذ عورۃ، کیا تم نہیں جانتے یہ تمہاری ران جو کھل گئی ہے، یہ ران بھی عورت ہے، یہ ران بھی ستر ہے، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا مطلب بالکل کلیئر ہو گیا، عورت کا معنی ہی ہوتا ہے جس کو اوپر سے لے کر نیچے تک، سر سے لے کر پیروں تک، جس کو پوری طریقے سے چھپا کر رکھا جائے، یہ عورت۔ عورت معنی ہی اس کا یہی ہوتا ہے، اور جب معنی ہی اس کا وہی ہے تو ہم عورت تو کہہ رہے ہیں لیکن آزادی نسواں کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ پھر آپ عورت کہنا چھوڑ دیجئے، اور اگر عورت کہہ رہے ہیں تو اس کی میننگ کیا ہے؟ جس کو سر سے لے کر پیر تک چھپایا جائے، جس کو پوری طریقے سے چھپا کر رکھا جائے، محفوظ کر لیا جائے جس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الفخذ عورۃ، اے میرے صحابی کیا تم نہیں جانتے تمہاری ران کھل گئی ہے، یہ بھی ستر ہے، یہ بھی عورت ہے۔ منافقوں کو جب جنگ میں جانے کا حکم ہوتا تھا تو پتہ لگایا جاتا تھا کہ کون منافق ہے کون مسلمان۔ جو منافق ہوگا وہ جنگ میں نہیں جائے گا یا ہیلا بہانہ کرے گا، اور جو پکا سچا مومن ہوگا وہ جنگ میں جائے گا۔ تو جو لوگ جنگ میں نہیں گئے، منافق تھے، کپٹی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا، سورہ احزاب اٹھائیے اور دیکھیے، جب اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں جنگ میں جانے سے کون سی چیز نے روکا ہے، تو ان منافقوں نے جو بہانہ پیش کیا وہ بہانہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان بیوتنا عورۃ، قرآن کے الفاظ ہیں، ان بیوتنا عورۃ، اے اللہ کے نبی ہم جنگ میں اس لیے نہیں جا سکے، اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ان بیوتنا عورۃ، کہ ہمارے گھر ننگے ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کھلے ہوئے کواڑ ہیں، کھلی ہوئی کھڑکیاں ہیں، اگر ہم جنگ میں جائیں گے تو ہمارے گھروں میں تالے نہیں ہیں، دروازے نہیں ہیں، کوئی بھی چور و چکا ہمارے گھر میں ہماری بیوی کی عزت و آبرو سے کھیل سکتا ہے، ہمارے بچوں کی جان سے کھیل سکتا ہے، ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے مال و دولت کو چرا سکتا ہے۔ منافقوں نے اپنے گھروں کو جب ننگا کہا تو اس کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ منافقوں نے کہا ان بیوتنا عورۃ، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ عورت کا مطلب ستر، عورت کا مطلب برہنہ، اور برہنہ چیز کو چھپایا جاتا ہے، یعنی چھپانے کی چیز، چھپا کر رکھی جانے والی چیز۔ قرآن مسلمانوں کو 3 اوقات ایسے بتاتا ہے قرآن کہ ان 3 وقتوں میں تم کسی دوسرے کے گھر میں نہ جاؤ، کیونکہ یہ 3 اوقات غیر محفوظ ہیں۔ ان 3 اوقات میں تم کسی کے گھر نہ جاؤ۔ اس کے لیے بھی اس نے عورت کا لفظ استعمال کیا اور اس کی جمع عورات استعمال ہوئی۔
ثلاث عورات لکم، آئے مسلمانوں تم 3 وقتوں میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ نماز فجر سے پہلے میاں بیوی اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، تم کسی کی پردے کی چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو، پتہ نہیں وہ شخص اپنے گھر میں کس کنڈیشن میں ہو۔ اس لیے یہ 3 وقت جو عورات ہیں، 3 وقت جو ستر جو چھپانے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تم ان 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہ جایا کرو۔ نماز فجر سے پہلے پہلا، عشاء کی نماز کے بعد دوسرا، دوپہر میں جب لوگ قیلولہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لیٹتے ہیں۔ عرب کے اندر آج بھی یہ مزاج ہے، لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا اپنے بیڈ روم میں جا کر آرام کرتے ہیں۔ یہ آرام کے وقت ہیں، اس میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، لہٰذا تم ان 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہ جاؤ۔ یہ پردے کے وقت ہیں، یہ چھپے ہوئے وقت ہیں، ان میں قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اور اس کے لیے لفظ عورت استعمال ہوا ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کا معنی کیا ہے۔ پوشیدہ چیز، قرآن نے عورتوں کو جن لوگوں سے پردے کا حکم دیا ہے اس کی ایک لسٹ ہے، اور جن لوگوں سے پردہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بھی ایک لسٹ موجود ہے۔ تم اپنے شوہر سے پردہ نہیں کرو، کوئی بات نہیں۔ تم اپنے باپ کے سامنے پردہ نہیں کرو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ تمہارے بھائیوں سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے، تمہارے بھتیجوں سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے، تمہارے بھانجوں سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے، تمہارے سسر سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے۔ جہاں یہ لسٹ بیان کی وہیں پر ایک بات یہ بھی کہہ دی، الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں پر بھی عورات استعمال ہوا، عورت کی جمع، عورت کا پلورل کیا استعمال ہوا؟ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، ان بچوں سے بھی تمہارے لیے پردہ نہیں ہے جو تمہاری پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے، جو تمہاری خفیہ باتوں کو نہیں جانتے۔ میاں بیوی کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے جو اس کو نہیں جانتے؟ ایسے چھوٹے بچے جن کو اس بات کا شعور نہیں کہ شادی کیوں ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان کیا تعلق ہوتے ہیں، ایسے چھوٹے بچوں سے بھی تمہارے اوپر پردہ نہیں ہے۔ وہاں پر بھی اللہ نے لفظ عورت استعمال کیا ہے، لم یظہروا علی عورات النساء، ان بچوں سے بھی پردہ نہیں جو تمہارے پردے کی چیزوں کو، تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتے۔ تو عورت کا معنی پردے کی چیز۔ اب اتنی وضاحت کے باوجود بھی اب کوئی یہ کہے کہ عورت کو پوری کھل کر گھومنے کی آزادی ہے، تو یا تو لفظ عورت اس نے بنایا وہ غلط ہے، عورت نہ کہے، یا پھر وہ اپنا علاج کسی پاگل خانے میں جا کر کرائے دماغ کا۔ عورت تو وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہو رہی ہے تو پھر وہ عورت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نعرہ یہ لگایا کہ عورت نہیں، کیا نعرہ ہے؟ مرد اور عورت دونوں برابر۔ یہ زندگی میں تم کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ برابری کا نعرہ لگانے والے بھی آج تک ٹرینوں کا ڈرائیور کسی عورت کو نہیں بنا سکے۔ سرکاری بسوں کی کنڈکٹر ہو سکتی ہے، لیکن سرکاری بسوں کی ڈرائیور آج تک کوئی عورت نہیں ہے۔ تم جن کو برابری کا کے لیول پہ لانا چاہتے ہو، تم خود قانونی طور پر ان کو سرکاری بسیں چلانے کا ادھیکار اور ٹرینیں چلانے کا ادھیکار نہیں دے رہے ہو۔ تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ آزادی نسواں کا نعرہ لگانا ایک الگ چیز ہو سکتی ہے، لیکن لفظ عورت ہم نے جو بیان کیا اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے۔ اب جب عورت ہے تو پھر اسلام کے قانون دیکھیے، عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا حکم دیا، ذرا سنیے۔
قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، دوسری عورتوں سے اس لیے نہیں کیونکہ دوسری عورتیں جب آپ کے قانون اور آپ کی شریعت کو مان ہی نہیں رہی تو ان کو کیا حکم دیا جائے. جو آپ پر، قرآن پر، اسلام پر ایمان لے آئیں، ان کو یہ حکم دے دیجئے. کیا حکم ہے؟ سنیے، میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ذرا غور سے سنیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ضرورت کے تحت جب گھر سے باہر نکلیں، ضرورت کے تحت جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اب دیکھیے، تین چیزیں اللہ یہاں بیان کر رہا ہے. ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور نمبر یاد رکھنا، ترتیب. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ تین چیزیں کیا ہیں، کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنی غور سے سن رہا ہے وہ، اور جس کی گردن نیچے ہوگی اسی کو میں اٹھاؤں گا. تین چیزیں پہلے نوٹ کریے گا. قل للمؤمنات، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پہلی چیز نگاہیں نیچی، غض بصر، نگاہیں نیچی. دوسری چیز وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دوسری چیز، پہلی چیز غض بصر، نگاہیں نیچی. دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت. اور تیسری چیز وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے سنگار کی چیزوں کو، اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. تین چیزیں بتائیں، غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. ان تین چیزوں کو پھر سے سن لو. نگاہیں نیچی رکھو، پہلی چیز. شرمگاہ کی حفاظت کرو، دوسری چیز. تیسری چیز اپنے زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. پرچی آنی شروع ہو گئی، ختم ہونے کی نہیں. عورتوں کے اوپر بول رہا ہوں، پرچی آ رہی، خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں. شاید ان کو لگتا ہے آج ہماری لیے قیامت آ رہی ہے. دیکھیے، یہ عورتوں کی فطرت ہے، میں ان کو چپ نہیں کرا سکتا ہوں. وہ لطیفہ سنا ہے، ایک بادشاہ نے ایک بار کہا تھا کہ جو سب سے اچھا جھوٹ بولے گا اس کو منہ مانگے انعام دیا جائے گا. تو جھوٹوں کی کمی تو ہے نہیں. اگر آج وہ بادشاہ پیدا ہوتا دنیا میں اور کہتا جو سب سے بڑا جھوٹ ہم سے پیش کرے گا ہم اس کو منہ مانگے انعام دیں گے، تو ہم تو ان کو دے دیتے ہیں. ان کو سمجھ گئے آپ نا؟ چائے والے کو دے دیتے بس، کہ ہمارے یہاں یہی سب سے بڑا ہے. سنا نا، سعودی عرب گیا تھا تو وہاں ایک توپ دیکھا تو سعودیہ کے بادشاہ سے کہنے لگا کہ یار یہ کتنا پھینکتی ہے. تو سعودیہ کے بادشاہ نے کہا واللہ یا حبیبی آپ سے کم پھینکتی ہے. تو ہم ان کو دے دیتے. لو، اب وہ بادشاہ کہتا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو ہم سب سے بڑا انعام دیں گے. تو جھوٹوں کی کمی تو تھی نہیں. ایک آیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ، بھگ یہ کوئی جھوٹ ہے، میرا جھوٹ سن، ہٹ یہ کوئی جھوٹ ہے. ایک اور آیا لاسٹ میں، کہنے لگا میرا بھی جھوٹ سن لو. کہا کیا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بادشاہ نے کہا بھگ یہ کوئی جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے خواب میں دیکھ لیا ہو. کہ آگے سنیے، ابھی خواب پورا تھوڑی ہو گیا. میں نے دیکھا کہ جتنا دور میری آنکھ نظر جا رہی سب عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. بادشاہ نے کہا کیا؟
اتنی عورتیں بیٹھی وہ سب خاموش. کہاں؟ بادشاہ کہتا میری 2 بیوی ہیں, جب وہ 2 ایک جگہ بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں رہ سکتی, تو کہہ رہا ہے کہ اتنی سب خاموش, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے ہی نہیں. اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ عورتیں بول رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ جو یہ اپنے شوہروں کی نہیں مان سکتی میری مانیں گی؟ ان کو سمجھانا میرے بھائیوں, بہتے ہوئے سمندر کے پانی کا رخ موڑنا آسان ہے, سمندر میں آگ کا لگانا آسان ہے, بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ بکری کے تھن میں دوبارہ واپس کرنا آسان ہے, سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو گھسیڑنا آسان ہے, لیکن ان عورتوں کو چپ کرانا آسان نہیں ہے. یہ میں نہیں کر سکتا ہوں, رضاکار خود دیکھیں جا کے معاملہ. تو میرے بھائیوں, اب اتنا سننے کے بعد بھی اگر وہ چپ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کے یہاں کہیں پاگل خانہ ہے؟ دور ہے تو پھر وہاں ان کا علاج کراؤ, پھر سمجھ لو کہ واقعی ان کو دماغی کمزوری ہے. تو میرے بھائیوں غور کرو, 3 چیزیں بتائیں. کیا کہا؟ پہلی چیز غض بصر, نگاہ نیچی رکھو. دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت کرو. تیسری چیز کیا کہا قرآن نے؟ غیر مردوں کے سامنے اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو. کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے جیسے بیچ میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس کی حفاظت کے لیے دائیں اور بائیں 2 باڈی گارڈ لگا دیے گئے ہوں؟ جرجیت صاحب کو اگر جان کا خطرہ ہو تو گورنمنٹ 2 باڈی گارڈ دے گی, دائیں بھی کھڑا بائیں بھی کھڑا, تعینات ہے بندوق لے کر. مطلب کیا ہے؟ جرجیت صاحب جب تک یہ دونوں باڈی گارڈ آپ کے پاس ہیں آپ کی جان محفوظ ہے, اور جیسے یہ دونوں باڈی گارڈ ہٹ گئے آپ کی جان کو خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ 2 باڈی گارڈ دیے ہیں عورت کو. غض بصر, نگاہیں نیچی کرو, اور دوسری چیز لاسٹ میں زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو, اور بیچ میں کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت. یعنی شرمگاہ کی حفاظت ان دونوں باڈی گارڈ سے ہو سکتی ہے. اگر عورت کے یہ دونوں باڈی گارڈ ہیں, یعنی اگر وہ نگاہیں نیچی کر کے چلتی ہے اور زیب و زینت, خوشبو اور بناؤ سنگار اگر یہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی ہے تو یقین مانیے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی, کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں. بھائی مین چیز کیا ہے؟ مین چیز کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت. یہ آج کل جو کیس دیکھ رہے ہو نا, نربھیا ریپ کیس اور حیدرآباد کا یہ معاملہ, ایک لیڈی ڈاکٹر کا, یہ کیوں وجود میں آ رہے ہیں, کیوں پنپ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, غلط ہے, انکاؤنٹر کیا گیا, اس سے بھی بھیانک کوئی سزا ہوتی آپ دیتے. میں تو کہتا ہوں کہ انکاؤنٹر کرو نہیں, قانون بناؤ اس کو. لوگ اب اسلامی قانون کی تعریفیں کرنے لگے ہیں, پتھروں سے مارنے کی. خود آپ کے بمبے میں راج ٹھاکرے جی نے اس بات کا اعلان کیا, اور کہا ایک ریلی کے اندر انہوں نے کہا کہ اسلامی قانون پتھروں سے مارنے کا اگر نافذ کر دیا جائے تو کوئی بلاತ್ಕಾری اس بھارت کے اندر نہیں دکھائی دے گا. یہ تعریف کی گئی ہے باقاعدہ. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں غور کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ اسلام ہمیں 2 باڈی گارڈ دے رہا ہے ان شرمگاہ کی حفاظت کے لیے. نگاہیں نیچی کر کے چلو, نگاہ نیچی رہے گی, کوئی تمہاری شرمگاہ پر آنچ نہیں آ سکتی. زیب و زینت, بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. یہ 2 باڈی گارڈ جس کے پاس ہوں گے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور جہاں یہ دونوں باڈی گارڈ ہٹ گئے, آپ نے نگاہیں اٹھانا شروع کر دیں, بازاروں میں بے پردگی کے ساتھ جانا شروع کر دیا, میک اپ کر کے جانا شروع کر دیا, لپسٹک کریم پاؤڈر لگا کر جانا شروع کر دیا, تو میرے بھائیوں جہاں پرفیوم لگا کر جانا شروع کر دیا, جہاں بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں جانا شروع کر دیا, یقین مانیے جب باڈی گارڈ ہی نہیں رہے تو بیچ والی چیز کی حفاظت ہوگی کیوں؟ اس پر پھر حملہ ہوگا. اور حملہ ہی نہیں ہوگا, جب یہ دونوں چیزیں ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں گے تو ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بھاگیں گی, اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنے گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر کے اپنے ماں باپ کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر, اپنے خاندان کا نام و نشان مٹا کر, ذلیل اور رسوا کر کے ہمارے خاندان پر, ہمارے مذہب پر کالک پوت کر وہ غیروں کے ساتھ فرار بھی ہوں گی, کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کی ہے, ہم نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے.
کون کرے گا صحیح تربیت؟ حضرت زکریا جب محراب کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم پھل دیکھتے ہیں، قرآن پڑھیے، حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کر رہے ہیں۔ زکریا مسجد میں داخل ہوئے، مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، وہ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس مریم کے پاس جب بے موسم پھل دیکھے، آم کا موسم نہیں لیکن آم دیکھا، لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھی، تربوز کا موسم نہیں تربوز دیکھا، خربوزے کا موسم نہیں خربوزہ۔ اب یہ پھل تھے نہیں نہ، آپ کہیں مولانا صاحب یہ کہاں لکھا تربوز خربوز؟ میں مثال دے رہا ہوں، جیسے یہ سب چیزیں اپنے موسم میں آتی ہیں اور غیر موسم میں نہیں، بے موسم یعنی جس پھل کا موسم نہیں تھا وہ پھل حضرت زکریا نے مریم کے پاس دیکھا تو کہنے لگے انا لکی ھذا، قرآن پڑھو، آئے مریم اس پھلوں کا تو موسم نہیں لیکن تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ کلاس کس سے لی جا رہی ہے؟ مریم سے۔ مریم کون ہے؟ جنہوں نے عیسیٰ کو اپنے بطن سے بغیر شوہر کے پیدا کیا۔ مریم کون ہے؟ جن کی پاک دامنی کا اعلان عرش والے نے آسمان سے کیا۔ اس مریم سے کلاس لی جا رہی ہے، مریم بتاؤ یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ انا لک ھذا، کہاں سے آئے؟ اشارہ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کون دے کر گیا؟ ہم نے تو تیری ملاقات بھی کسی سے نہیں کرائی، پھر دوستی حد تک کون دے کر گیا؟ مریم کا جواب سنو جس کو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے۔ اے میرے کفیل، اے میرے سرپرست، اے میری پرورش کرنے والے زکریا، میرے اوپر شک نہ کرو، میرے اوپر شبہ کی نظر نہ ڈالو، میری رگوں میں آپ کے سنسکار دوڑ رہے ہیں، آپ کی تربیت ہمیں ملی ہے۔ اے میرے سرپرست، اے میرے کفیل، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ رہی بات یہ کہاں سے آئے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب سنو، قالت هو من عند اللہ۔ اے میرے سرپرست، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں، غیب سے آئی ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، فرشتہ میرے لیے نعمتیں لے کر آیا ہے، یہ جنت کے پھل ہیں، یہ دنیا کے پھل نہیں ہیں۔ جب ایک پاک دامن عورت سے سوال کیا جا سکتا ہے، اس کی کلاس لی جا سکتی ہے، تو آئے ان اپنی اپنی بیٹیوں کے والدین، ہائے ماں باپ، ہائے بچیوں کے باپ، پھر آج تم کیوں رونا روتے ہو کہ میری بیٹی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، میری بیٹی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی؟ مجھے یہ بتاؤ، قرآن نے، شریعت نے اور ان بیٹیوں کے روحانی باپ جناب محمد الرسول اللہ نے جو بیٹیوں کی عزت و احترام اور ان کی تعلیم و تربیت کا جو طریقہ بتایا، کیا تم نے اس طریقے کو اپنایا؟ کیا تم نے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کے اندر رکھا؟ کیا ان کو وہ تعلیم دی؟ کیا ان کو وہ تربیت دی؟ ذرا سوچو، جب ایسا نہیں تو پھر کیوں رونا روتے ہو؟ ہماری بیٹیاں کیوں فرار نہیں ہوں گی؟ ہماری بیٹیاں کیوں نہیں بھاگیں گی؟ ہماری بیٹیاں کیوں نہیں جائیں گی؟ ہم اینڈرائڈ موبائل خود اپنی بیٹی کو لا کر دیتے ہیں، واٹس ایپ ہماری بیٹی چلاتی ہے، فیس بک ہماری بیٹی چلاتی ہے، میسنجر ہماری بیٹی چلاتی ہے، ٹک ٹاک پر ہماری مسلمان لڑکیاں ڈانس اور گانے گاتی ہیں اور ڈانس اور اپنی کمر مٹکاتی ہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ امید رکھو کہ ان کے پیٹ سے مریم، زینب، رقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوں گی، ہماری بیٹیاں باپردہ ہوں گی۔ آپ اپنی بیٹیوں کی شکل و صورت کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی ایک کلاکار بن گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری بیٹیاں پھر فرار ہوں گی تو کیوں نہیں ہوں گی؟ ہم خود اپنے غریبانوں میں جھانکیں، ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو ہم نے کون سے اسکولوں میں پڑھایا، کون سے کالجز میں پڑھایا، کوئی ایجوکیشن ہم نے دی؟ لڑکوں کے ساتھ ہم نے ان کو بٹھایا، جب لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی اور دوست کا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک سسٹم جب چلے گا تو ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار کیوں نہیں ہوں گی؟
ہم تھوڑا سا عقل پر بھی تو زور دیں، اپنے دماغ پر بھی تو ہم زور دیں میرے بھائیو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ما ظہر منا، جو چیز خود بخود ظاہر ہو جائے اس کو ظاہر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ہم گھر میں ہیں، میری بیٹی پردے سے آئی ہے، آپ کے لیے پردہ ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہماری بچی الماری سے پلیٹ اٹھا رہی ہے اور پلیٹ اٹھاتے ہوئے اس کی آستین سرک کر نیچے چلی گئی اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی یا کلائی کھل گئی، یہ خود بخود کھلی، جان بوجھ کر نہیں، تو ایسی چیز کھل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس کو ظاہر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَا، میری ماں بہنوں اگر تم خاموش ہو گئی ہو، اگر مچھلیاں بیچنا تم نے بند کر دی ہو، دوپٹہ اور سینڈل دکھانے سے تمہیں فرصت مل گئی ہو، اپنے رنگین و کلر والے سوٹ دکھانے سے اپنی سہیلیوں کو اگر فرصت مل گئی ہو، تو مولوی جرجیز کی یہ نصیحت سنو جو قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ قرآن تمہیں بتاتا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، اللہ تمہیں راستہ بتاتا ہے۔ کیا کہتا ہے نبی اپنی مومنہ عورتوں سے، ان مومنہ مسلمان کی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے سینوں پر موٹی چادریں، موٹے دوپٹے ڈال لیا کریں۔ آج دوپٹوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، سر تو چھوڑو، سینے سے گلے سے بھی اتر چکے ہیں اب آج کل کی۔ قرآن اتنی چیزیں بتانے کے بعد یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور پھر لاسٹ میں کیا کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گھروں میں بھی رہو تو اپنے سینوں پر دوپٹے، موٹے کپڑے ڈال لیا کرو، موٹے کپڑے۔ یہ اصول، یہ ضابطہ بیان کرتا ہے قرآن۔ ہم کہاں ہیں؟ اور سنیے ایک اور آیت کی طرف آئیے، مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہی سے اندازہ لگائیے گا قرآن کی آیت سے ایک نقطہ۔ اللہ مسلمان لوگوں کو، مردوں کو حکم دیتا ہے اگر تمہیں کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے گھر جانے کی ضرورت پڑ جائے اور تمہیں وہ چیز مانگنا پڑے تو کیسے مانگو؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کسی سامان کی ضرورت پڑ جائے اور تمہیں کسی گھر جانے کی ضرورت پڑ جائے تو تم جب سامان مانگو، اس گھر میں پہنچ کر جب تم اس سے وہ سامان مانگو، کوئی چیز طلب کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو گھر کے اندر داخل مت ہو جانا، اس گھر میں مت گھس جانا، اس سامان کو بھی پردے اوڑ سے مانگنا، من وراء الحجاب، اس گھر کی کسی ماں بہن بیٹی پر تمہاری نظر نہ پڑنے پائے، پردے کی اوڑ سے اس سامان کا مطالبہ کرنا۔ میرے بھائیوں، گھر میں باپ موجود ہے، گھر میں بھائی موجود ہے، گھر میں ہمارے بہت 4 بھائی بہنیں بھی موجود ہیں، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہماری حفاظت، ہم ایک لڑکی ہیں، ہماری حفاظت ہے، باپ موجود، لڑکے بھائی موجود، بہنیں موجود، مائیں موجود، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود ہماری عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے باوجود، اتنی حفاظت ہونے کے باوجود تم اس گھر کے اندر نہیں جا سکتے ہو، پردے کی اوڑ سے تم مانگو، من وراء الحجاب، حجاب سے سوال کرو، پردے کی اوڑ سے ان سے سامان مانگو، اور وہ بھی پردے کی اوڑ سے تمہیں سامان دے کر رخصت کر دیں۔ جس گھر کے اندر بھائی ہو، باپ ہو، اس گھر کے اندر بھی کسی غیر مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن اسکولوں میں بھائی نہیں ہو، جن کالجز میں اور جن بازاروں میں باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، بھتیجے نہ ہو،
بھانجے نہ ہوں، وہاں ہماری بیٹی صرف ایک سہیلی کو لے کر چلی جاتی ہے، اور باپ اپنی سہیلی، بیٹی کی سہیلی پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو روانہ کر دیتا ہے، جاؤ بیٹی جاؤ کوچنگ میں، جاؤ اسکول، جاؤ جو کرنا ہو جاؤ، جاؤ تم جہاں جانا ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر جب غلط قدم اٹھ جاتا ہے، بہت برا ہوا مولانا، غلط قدم کیسے کیسے اٹھے، کیا کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں، گھر واپسی، لو جہاد، کون کون سے نعرے دیے گئے۔ ضرورت نہیں ہے اس موقع پر ان تمام چیزوں کو کریدنے کی اور چھیڑنے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے ہم اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ قرآن ایک اصول، ایک ضابطہ متعین کرتا ہے۔ کیا ضابطہ متعین کرتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر ذرا غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے یا نساء النبی، نبی کی بیویاں آئیڈیل ہیں آج ہماری عورتوں کے لیے، ماڈل اور نمونہ ہیں آج ہماری عورتوں کے لیے۔ یا نساء النبی، آئے نبی کی بیویوں، آئے نبی کی عورتوں، آئے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی۔ بہت حساس موضوع ہے یہ، ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ کے اس علاقے میں یعنی چیتا کیمپ میں کیا یہ ماحول نہیں ہے؟ کیا ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں؟ اے جرجی صاحب، آپ تو اٹاوا یو پی کے رہنے والے، آپ کو کس نے بتایا؟ ارے آپ بتائیں گے تبھی معلوم ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ ہی کا رونا نہیں ہے، یہ ہر جگہ کا رونا ہو چکا ہے۔ ہر جگہ یہ ماحول، جو پلاننگ ہے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی، وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ یا نساء النبی، آئے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تم معمولی عورتیں نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ لستن کأحد من النساء، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو۔ آگے جملے دیکھو، جب نبی کی بیویوں کے لیے دوسری چیز جائز نہیں ہے تو ہماری عورتوں کے لیے یہ چیز کیسے جائز ہو گئی؟ فرمایا فلا تخضعن بالقول، آئے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے گھر پہ کوئی آ جائے، تمہارے دروازے کو دستک دے، تم گھر کے اندر موجود ہو اور تمہارے نبی، تمہارے شوہر محمد رسول اللہ گھر میں نہ ہو، تو تم گھر کے اندر سے جب بات کرو، فلا تخضعن بالقول، تو باہر جو آدمی دروازے کو دستک دے رہا ہے تمہارے گھر میں، تمہارے شوہر کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں گئے، کب آئیں گے، جب تمہیں گھر کے اندر سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور تمہارے شوہر گھر میں نہ ہو تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، پردے کے پیچھے سے، گھر کی چار دیواری کے اندر سے تم ان سے پردے کے اندر بات کر سکتی ہو، لیکن گفتگو میں تمہاری لچک نہیں ہونی چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، تمہاری گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، وقلن قولا معروفا، لیکن شدت بھی نہیں ہونی چاہیے، معروف انداز میں بات کرو، نرمی، جی کہاں سے آئے، اور آئیے اندر پانی پی لیجئے، ابھی وہ پانی پیے گا، اگلی دفعہ چائے پینے آئے گا۔ یہ وجہ ہے، تبھی تو قرآن نے کہا کہ تمہارے لہجے میں، اب ہم نے اس کو تھوڑا سا کہہ دیا، ارے شکر ادا کرو کہ کچھ نکل نہیں رہا میرے منہ سے، دوسرے علاقے ہوتے تو میں کہہ دیا ہوتا۔ بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے پوری تقریر اتنی اچھی کر رہے، یہ جملہ بول کے سب پہ پانی پھیر دیا، ہم نہیں چاہتے کہ آج پانی پھیریں۔ گھر کے دروازے کو دستک دی، ہاں جی کون؟ ہاں وہ بھائی میرا، نہیں ہے، دروازہ کھول کے بات کر رہی ہے، لوور پہنے ہوئے ہے،
ٹی شرٹ پہنے ہوئے, دروازہ کھول دیے, جی آپ کے بھائی سے نہیں ہے وہ, کہاں سے آئے, اچھا بیٹھیے گھر پہ, ایکسکیوز می, یور چلنے لگا, آئیے ایکسکیوز می, بیٹھ جائیے, پانی لا کے آپ اس کو, آپ گھر میں کوئی نہیں, بھائی نہیں, باپ نہیں, آپ دروازہ کھولی کیسے؟ قرآن کہتا دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے, دروازے کے پیچھے سے بات کرو, اور تمہاری آواز میں نرمی نہیں. نرمی کا مطلب کیا ہے, کس انداز سے, جی کیا ہے, کہاں سے آئے ہو, بھائی سے ملنا ہے, ابو سے ملنا ہے, پاپا انکل جو بھی کہتے ہو, تو ہم ہمارے کہنے سے رک تھوڑی جاؤ گے, پاپا کہہ رہے ہو تو کہتے ہو, جی ابھی تو نہیں ہے وہ, کب آئیں گے پتہ نہیں, شام کو معلوم کر لیجئے گا. بس یہ انداز ہونا چاہیے. بدتمیزی بھی نہیں, ہٹ ہمیں نہیں معلوم, بھگ جا, چل آ گیا, کیوں بار بار پوچھ رہا ہے, ابھی چپل دوں گی, بھگ جا سٹ, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. قرآن نے کیا کہا, دیکھیں دو جملے کا, آواز میں نرمی نہیں ہو اور بات ہو تو معروف سلیقے کی بات ہو. اب دونوں کے بیچ کا راستہ, نرم لہجہ بھی نہ ہو اور بدتمیزی بھی نہ ہو. نرم لہجے کا نقصان بھی بتا دیا قرآن نے, اگر نرمی سے بات کرو گی, ایکسکیوز می کر کے بات کرو گی, گھر میں بلاؤ گی, چائے پلا, یہ نرم لہجہ جب اختیار کرو گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جس کے دل میں بیماری ہے, طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں. بڑی اچھی طرح بول رہی تھی, بہت میٹھی آواز تھی, تیسرا خیال کیا آئے گا, لائن مار رہی تھی. یہ وہ جذبات ہیں جو تمہارے دل کے, میں تو ترجمانی کر رہا ہوں یار. یہ آپ قرآن نے وہی اشارہ کیا, مرض کہا قرآن نے, یہ بھی بیماری ہے, عشق ایک بیماری کا نام ہے. یہ ہو جاتا ہے بس, وہ کیسی اس سے مطلب نہیں ہے, چاہے دیکھنے میں لنگور کی اماں لگے, لیکن اب عشق ہو گیا تو ہو گیا, ہمیں اچھی لگنی چاہیے بس. تو یہ ایک بیماری ہے, تو اللہ نے اس کو بیماری کا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جس کے دل میں مرض, بیماری, عشق کا بھوت ہوگا, وہ اپنے دل میں طرح طرح کے خیالات رکھنے لگے گا, طرح طرح کے خیالات اپنے دل کے اندر وہ قائم کر لے گا. اور اس کے بعد میں کیا فرمایا میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد آیت ابھی ختم نہیں ہوئی, وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, بات کرو تو درست بات کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ اپنے دل کے اندر, جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ اپنے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کر لے گا. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو. اس کے آگے جو قرآن نے جو اصول بیان کیا وہ سنو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں کو پکڑی رہو, بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو. نبی کی بیویوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت بلا ضرورت نہیں. یہ مسلمان ہیں جن کی عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نکل رہی ہیں. آدمی گھر میں بیٹھا سبزیاں عورتیں خرید رہی ہیں, آدمی گھر میں بیٹھا عورتیں آفسوں میں جا رہی ہیں, بینکوں میں نوکریاں کر رہی ہیں, انجینئرنگ وہ کر رہی ہیں, آج پلاٹنگ اور بلڈنگ کا بلڈر کا کام وہ کر رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں قرآن کے اصول و ضابطے دیکھو کیا کہہ رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کو تم لازم پکڑ لو, بلا ضرورت تم گھروں سے باہر نہ نکلو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور تم زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح فحش کام اور بناؤ سنگار کر کے جاہلیت کی طرح تم اپنے گھروں سے نہ نکلو, جاہلیت کے کاموں کو عام نہ کرو, بے حیائی مت پھیلاؤ. میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن کریم نے یہ اصول بیان کر دیا. بتائیے ہم اپنی ماں کو, بہن کو, بیٹیوں کو کتنا اپنے گھر کے اندر رکھ رہے ہیں اور کتنا ہم ان کو اپنے گھر میں روکے ہوئے ہیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے. ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کو مخاطب کر کے کہا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. وہاں نبی کی صرف عورتوں کو حکم تھا, یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا, اے نبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو, وبناتک, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو, ونساء المؤمنین,
اور مومنوں کی تمام عورتوں سے یعنی تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ گھروں میں رہیں, گھروں سے باہر رہیں, جب بھی گھروں سے باہر جائیں, جب بھی وہ بلا ضرورت کے تحت اگر گھر سے باہر جائیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ اپنے سینوں پر لمبی لمبی چادروں کو ڈال لیا کریں, اپنے سینوں پر لمبی لمبی چادروں کو ڈال لیا کریں. جب لمبی چادریں اپنے سینوں پہ ڈالیں گی تو کیا ہوگا؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, جب لمبی چادریں وہ اپنے سینوں پہ ڈال لیں گی تو پہچان لی جائیں گی کہ یہ غلط عورتیں نہیں ہیں, یہ شریف زادیاں جا رہی ہیں, یہ نیک عورتیں جا رہی ہیں. یعنی جن کے جسم پر جتنے اچھے, جتنے زیادہ, جتنے ڈھیلے کپڑے ہوں گے اللہ نے پہچان بتائی وہ اتنی زیادہ شریف ہوگی, اور جس کے جسم پر جتنے کم کپڑے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ مکار, فریب, بدچلن اور آوارہ لڑکی ہوگی. قرآن نے یہ مثال پیش کر دی, ذالک ادنا ان یعرفنا, لمبی چادریں, لمبے پردے, لمبے گھونگھٹ, ڈھیلے ڈھالے کپڑے اپنے جسموں پہ ڈالو تاکہ تم پہچان لی جاؤ. فلا یوزین, اور ستائی نہ جاؤ. ستائی نہ جانے کا ترجمہ کر دوں تاکہ چھیڑی نہ جاؤ, یہی مطلب ہے اس کا. ہمارے ہاں اس کو چھیڑ چھاڑ کہا جانے لگا. یہ قرآن اصول بیان کر رہا ہے, قرآن ضابطے بیان کر رہا ہے. ہم کہاں ہیں, کس طرف چلے گئے ہیں؟ مت روئیے آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے, ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. ابھی جو ہونا باقی ہے وہ یہ ہوگا کہ اس منظر کو دیکھ کر ہم پانی کے نہیں خون کے آنسو روئیں گے. خون کے آنسو. اس زمانے کے حالات کیا تھے؟ عمر ابن میمون کا واقعہ سنیں آپ. بخاری شریف کی روایت کے مطابق عمر ابن میمون, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں منبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا, لوگوں آج قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا, کیا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, 100 کوڑے مارو. اگر یہ کنوارے ہیں, دونوں میں کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو, اور جو شادی شدہ ہے, نبی اکرم اسی منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو فرجموہ, رجم کر دو, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو. جب جمعے کا خطبہ ختم ہوا تو اسی جمعے کے خطبے میں عمر ابن میمون بیٹھے ہوئے تھے. وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے, فرمایا اے اللہ کے نبی, زناکار کو جو شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مارنے کا حکم قرآن میں آج نازل ہوا ہے اور آپ نے لوگوں کو حکم دے دیا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے جب میں کافر تھا, اسلام نہیں لایا تھا, تو میں نے یہی ایک سزا, میں نے جنگل کے اندر بندروں کو دیکھا تھا کہ بندروں میں سے تمام بندروں نے ایک بندریا کو, ایک بندر کو, دونوں کو پکڑ کر پتھروں سے مارا تھا. اللہ کے نبی نے کہا عمر تم نے کیا دیکھا تھا, تم پورا واقعہ بتاؤ. تو حضرت عمر ابن میمون کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, آج سے چند سال پہلے جب میرا گزر کسی جنگل سے ہو رہا تھا, جب میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بندریا کو دیکھا. وہ بندر کو اپنے پیر پر, اپنی گود پر سلا رہی تھی. بندر, وہ محترم بندر جو تھے وہ بندریا کی گود میں لیٹے تھے. اور بندر, بخاری شریف کی حدیث ہے یہ کوئی الف لیلا 40 چور والا اسٹوری نہیں ہے. آج قرآن کی آیتیں ہی ہیں اور حدیث, یہی 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کل انشاءاللہ جو خطاب ہوگا اس میں ویدوں کے منتر بھی رہیں گے, اور اسلام ایک عالمگیر, ایک بین الاقوامی مذہب, اس ٹاپک پر کل انشاءاللہ میرا خطاب ہوگا. تو اس میں بتاؤں گا کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں, اسلام کی خوبیاں کیا ہیں. تو میرے بھائیوں, آج عورتوں کے تعلق سے بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آج اتوار تھا, چھٹی میں بہت کافی آئیں گے اور آئیں گے, اسی لیے کپڑے دکھا رہی ہیں, یہ اتنے کا, تیری سوٹ کتنے کی, تیری چپل کتنے کی, یہ سب بول رہی ہیں. مچھلیاں بک رہی ہیں اور پھر بھوکی بھی ہیں. آپ جب جلسہ ختم ہوگا تب کھائیں گی, تو ظاہر بات ہے ان کو پیٹ تو بھرنا ہے کسی نہ کسی چیز سے. اللہ ان کو
یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہ بولنے کی، کہیں گونگی نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان کو جائز بات بولنے کی، جائز مقام پر بولنے کی اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے ساتھیو، عمر ابن میمون کیا کہتے ہیں کہ میں جب جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا ایک بندر بندریا کی گود میں لیٹا ہوا ہے اور بندریا اس کے سر کو سہلاتے سہلاتے بندر کو سلا دی. بندر سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک دوسرا بندر آیا وہاں اور اس نے کنکھی ماری. کنکھی ماری سمجھے آپ؟ یعنی بندریا سے ایسے کہا، ایسے. اب ہم کیا بتائیں، آپ لوگ تو اچھے اشارے کرنا جانتے ہی ہوں گے. ایسے کہا اشارہ. تو بندریا نے بندر کے سر کو اٹھایا اور سیدھے زمین پر رکھ دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور بندریا نے بندر کے شریر کو جیسے ہی سر کو رکھ دیا زمین پر، اور پھر وہ بندریا چلی اس بندر کے ساتھ. اور جب گئی تو بخاری کے الفاظ فقضى حاجته، بندر نے اپنی ضرورت پوری کر لی. اب اس سے زیادہ کھل کر میں کچھ نہیں بول سکتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. یعنی اس بندریا نے اس بندر کے ساتھ تعلق قائم کر لیا. اس کے بعد وہ بندر کہیں چلا گیا، بندریا پھر بندر کے پاس آ گئی جو اس کا بندر تھا. اس کے پاس آئی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، بندریا نے سر اٹھا کر بندر کو اپنے ران پر رکھا تاکہ بندر جب اٹھے تو سوچے کہ میں جیسے سویا تھا ویسے ہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد بندر اٹھا. ناک میں طاقت بہت ہوتی ہے بندر کو سونگھنے کی. اس نے پسینے کی بو سے اندازہ لگا لیا کہ میری بندریا نے گل کھلا دیے ہیں. یہ کہیں منہ کالا کرائی. وہ چلایا، سارے بندر جنگل کے اکٹھے ہو گئے. عمر ابن میمون بیان کرتے ہیں ان بندروں نے اس بندریا پر زبردستی دباؤ ڈالا تو بندریا نے سر ہلا دیا، اشارہ کیا کہاں گیا. بہرحال وہ سارے بندر مل کر اس بندر کو جس نے زنا کیا تھا اس بندر کو پکڑ کے لائے. عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ میں ایک جھاڑی میں بیٹھ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا. جب وہ بندر کو پکڑ کے لایا گیا اور بندریا کے سامنے پیش کیا گیا تو بندر نے بھی جرم کا اقرار کر لیا اور بندریا نے بھی جرم کا اقرار کر لیا. پھر ان لوگوں نے گڈھا کھودا، بندروں نے ایک گڈھا کھودا اور اس گڈھے کے اندر بندر اور بندریا دونوں کو پھینک دیا، دونوں کو ڈال دیا. بہت سے پتھر اکٹھے کر لیے اور اوپر سے تمام بندروں نے اس بندر اور بندریا کے اوپر پتھر پھینکنا شروع کر دیا. عمر ابن میمون کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں ان کے قریب گیا کہ دیکھیں کیا منظر ہے. تو ان بندروں نے جب مجھے دیکھا تو ان میں سے ایک دو بندروں نے میرا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بھی پتھر اٹھا کر دے دیا کہ آئے عمر ابن میمون یہ پتھر پکڑو اور تم بھی ان بندروں کو مارو. ان بندروں نے اس پتھر سے اس بندریا کو اس وقت تک مارا جب تک کہ وہ دونوں مر نہیں گئے. آئے ڈیس سیکٹر کے نوجوانوں، آئے میری امت محمدیہ کے لوگوں، آئے مسلمانوں، زنا اتنا معیوب ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بندر بھی اپنی سوسائٹی کے اندر اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. آئے مسلمانوں، تم کیسے اس جرم کو اپنی سوسائٹی میں برداشت کر رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری آنکھوں کے سامنے آج ایک لڑکا ایک لڑکی کو کیسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا لیتا ہے اور ماں باپ کیسے یہ گوارا کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارے مناظر ہم دیکھتے ہیں اور ہم برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ کیا دیوس والی وہ حدیث ہم نے نہیں سنی ہے کہ جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی لوگوں کے سامنے بے پردہ رہے وہ دیوس ہے؟ یعنی اگر ہماری بیٹی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو باپ دیوس ہے، ہماری بہن لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو بھائی دیوس ہے، ہماری ماں لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو بیٹا دیوس ہے، ہماری بیوی اگر لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو وہ شوہر دیوس ہے. دیوس بڑا خراب جملہ ہے یہ دیوس سننے میں بڑا دیوس. اور اس کی صحیح کیفیت جاننا چاہو تو اس کا صحیح کیفیت ہے بھڑوا. نہیں سنے؟ اب سمجھ گئے نا بھڑوا؟ نہ سمجھو جو
اپنی ماں بہن بیٹی کو چکلے پہ بٹھا دے اور ان سے غلط کام کرائے اور ان کی زنا کرنے کی کمائی کو کھائے، اس کو کہا جاتا ہے دیوس۔ یہ جملہ استعمال کیا ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے، یعنی غیرت دلائی ہے ہمیں۔ غیرت، ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ پر ہیں؟ مولانا صاحب چاہے کتنا بول لو، تمہارے جیسے 336 مولوی آ چکے، چلے گئے، عورتیں بھی کہہ رہی ہوں گی بل بغلے بغلے جتنا بکنا ہو، ہمیں کل وہی کرنا جو کرنا ہے۔ حقیقت ہے، یہ مزاج بن چکا ہے، اور اگر تم نے یہ ضد کر لی تو سن لو، یہ ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ہماری بیٹیاں اپنے باپ کا نام ڈبوئیں گی، اپنے خاندان کا بھی نام ڈبوئیں گی، آپ کے مذہب کا بھی نام ڈبوئیں گی۔ یہاں تو قانون ہے، 18 سال سے بڑی ہے اس کو سیکورٹی اور دی جائے گی، چل اس کی حفاظت، اور اب باپ کچھ نہیں ہے، باپ کچھ نہیں، 18 سال تک پالا پوسا بڑا کیا، کچھ نہیں، تیرا کام ختم، آگے وہ مالک ہے، وہ ہم اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس قانون میں تو ہم سب بندے ہیں، لیکن اسلامی قانون تو ہم آپ کے سامنے بتا سکتے ہیں، آپ کو کرنے کی یہ کام ہے، یہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم بضد ہیں کہ ہم وہی کریں گے تو پھر مت روئیے یہ رونا، پھر ہماری بیٹیاں اسکولوں میں پڑھیں گی اور باپ سے کہیں گی حاجی علی کی درگاہ پہ جا رہے ہیں سہیلی کے ساتھ، باپ دیکھ رہا ہے سہیلی، ٹھیک ہے جاؤ بیٹا، اب وہ دونوں سہیلی اس کے گھر پہ جائیں گی کہ ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ جوہو چوپاٹی گھومنے، وہ کہے گا جاؤ سہیلی، دونوں نے صلاح کر لی، تو میرے گھر پہ چلنا، میں تیرے گھر پہ چلوں گی، دونوں کے ماں باپ کو یقین ہو جائے گا کہ دونوں سہیلیاں ساتھ میں گئیں، وہاں فون کر کے اپنے اپنے سہیلا کو بلا لیں گے، تو اپنے سہیلا کے ساتھ چلی جانا، میں اپنے سہیلا کے ساتھ چلی جاؤں گی، ماں باپ سمجھ رہے ہیں سہیلیاں گئی ہیں آپس میں، یہ سب ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ پہاڑے پڑھائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، کتاب و سنت کی بات ہوتے ہوتے تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، اگر یہی سب ماحول رہا تو ہماری بیٹیاں ہماری بیویاں ایسی پہاڑے پڑھائیں گی۔ وہ واقعہ سنا تھا نا، کبھی ہم نے سنایا تھا، شاید یاد ہوگا، کہ ایک آدمی کو اپنی بیوی پہ شک ہو گیا کہ تو کسی غیر سے ملتی ہے، بھگ میں آفس میں رہتا ہوں تو کسی، اس نے کہا کیسے آدمی ہو، میں نے تو آج تک کسی کو موقع نہیں، اور تم، کہا چپ، کہ نہیں میں کسی سے نہیں ملتی ہوں، اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک پہاڑی ہے نا، ہاں پہاڑی کے اوپر ایک مندر ہے نا، اس مندر کے اوپر دیوی ہے نا، کہاں اس دیوی کی مورتی پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لے کہ میں کسی سے نہیں ملتی ہوں، میں یقین کر لوں گا۔ اور اس دیوی پر کوئی قسم جھوٹی کھاتا نہیں تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ کھائیں گے تو مر جائیں گے، شام کا سورج بھی ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے، بہت بڑی آفت آ جائے گی، کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتا تھا۔ اب یہ کہنے لگی آج کیسے چلیں، میں تو دن بھر تھک گئی ہوں، کل چلوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کل چلنا، میں جا رہا ہوں آفس۔ یہ آفس گیا، یہ جس سے ملتی تھی اسی کے پاس گئی، ہماری چوری پکڑی گئی، اب دیوی کی جھوٹی قسم تو میں کھا نہیں سکتی۔ پھر پلاننگ ہوئی، کہا ٹھیک ہے تم کل گدھا لے کر آ جانا پہاڑی کے پاس، ٹھیک ہے ہم کرائے پہ کر لیں گے۔ اب یہ اپنی بیوی کو دوسرے دن لے کے جا رہا ہے، بیوی سے کہا چل، بیوی کہتی ہے اتنے اونچے پہاڑی پہ کیسے چڑھیں گے، یہ گدھے والے کو کہو ہمیں گدھے پہ بٹھا لے، اس کو مزدوری دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گدھے والے سے کہا کتنے روپے لوگے، 10 روپے، 5 روپے لو، اس کو تو لے ہی جانا تھا، تو سیٹنگ پہلے سے تھی، اس نے کہا دے دینا، چلو آؤ۔ اب وہ لگام پکڑ کے گدھے پہ بیٹھی ہوئی عورت کو لے جا رہا ہے، پوری پہاڑی چڑھ گئی، اور جیسی دیوی کی مورتی آنے والی ہوئی، षड्यंत्र دیکھو، عورت کی دماغ کی فطورت دیکھو، آپ کہتے کم عقل ہوتی ہے عورت، ارے تمہیں بیچ دے گی بازار میں، کم عقل کہتے ہو۔ اس نے گدھے سے اپنے آپ کو گرایا، اور ساڑی پہن کر گئی تھی، پوری ساڑی اٹھا کے اس نے ایسے کر لی اور شرمگاہ کھول دی، اور چلائی مر گئی، دیکھ کے نہیں چلتا اندھے، اور شرمگاہ کھلی ہے۔ اتنے میں آدمی اس کا آیا، اندھا بھی دیں گے تھپڑ، دیکھ کے نہیں چلتا، وہی اپنی بیوی کی ساڑی نیچے کر رہا ہے۔ چلو ابھی اس کو بعد میں بتائیں گے، پہلے تم قسم کھاؤ۔ اس کا کام ہو گیا، اس نے فوراً دیوی کے اوپر ہاتھ رکھا اور قسم کہا کہ میرے شوہر، میں اس دیوی ماں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آج تک میری شرمگاہ کو آپ کے اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، آج تک میری شرمگاہ کو آپ کے اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ کام ہو گیا، جھوٹ بھی نہیں بولی، شوہر کو بھی یقین ہو گیا، گرتے ہوئے آج دیکھ لیا۔
چلو کوئی بات نہیں بیوی مجھے معاف کر دو، الٹا معافی مانگنا پڑ رہی شوہر کو، بیوی معاف کر دو، ہم نے خام خواہ تم پر شک کیا، اور پھر دروازہ کھل گیا۔ میرے بھائیوں، یہی صورتحال ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں ہمیں پڑھائیں گی اگر ہم نے ان کو بے لگام چھوڑ دیا۔ آپ شوہر ہیں، الرجال قوامون، آپ کو حاکم کہا گیا ہے، آپ کو حکم چلانے کا پورا اختیار ہے، اپنی بیوی پر کنٹرول کرنے کا پورا اختیار ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی بیوی آپ کے گھر سے آپ کی اجازت کے بغیر اپنے گھر یعنی میکے نہیں جا سکتی ہے، بازار جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے ماں کے گھر نہیں جا سکتی ہے، اپنے باپ کے گھر نہیں جا سکتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے تم بازار اور حاجی علی کی درگاہ، جو چوپاٹی اور گیٹ وے آف انڈیا، یہ جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی۔ قسم خدا کی آج اتنی گالیاں دے رہی ہوں گی ہم کو اندر ہی اندر، لیکن ابراہیم صاحب سے تو کمی مل رہی ہوں گی گالیاں، ان کو زیادہ ملتی ہیں، ان سے تو کمی مل رہی ہوں گی، لیکن کریں کیا، مجبوری۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر ابن میمون کے اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جب عمر ابن میمون کی زبان سے جملہ سنا، فرمایا دیکھو اے ساتھیو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، اے صحابیو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں۔ عمر ابن میمون نے یہ چیز 10-12 سال پہلے ہی دیکھی تھی، بندروں نے بھی اپنے زناکار بندر اور زانیہ بندریا کو پتھروں سے مار ڈالا، ہلاک کر ڈالا۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ ہے، ایک غزوہ ہے، اس غزوے کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع۔ آپ نے سنا ہوگا، وہ غزوہ ذات الرقاع کی بنیاد ہی ایک عورت کی عزت و آبرو پر حملے کو لے کر، صرف چھیڑخانی کو لے کر ہوئی تھی۔ سوچو آج بڑا بڑا قانون کی بات کی جاتی ہے، ریپسٹ لوگوں کے لیے اور بلاತ್ಕಾریوں کے لیے بڑا بڑا قانون بناؤ۔ ایک مسلمان عورت یہودیوں کے محلے میں گئی، وہ لوہے کا کام کرتا تھا، اس نے اپنی لوہے کی کسی چیز کو چھری بنانے کے لیے دے دیا کہ اس ریتی کو آپ چھری بنا دو۔ وہ پردے میں تھی، وہ جیسی اس لوہار جو تھا وہ اس کے لوہے کو گرم کر کے اس کو چھری بنانے میں لگا، لیکن بار بار اس کے پردے کو ہٹانا چاہتا اور کہنا چاہتا کہ آپ تو یہاں آئی ہیں، ذرا چہرہ کھول لو، آپ کیوں گرمی میں آگ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، گرمی ہے، آپ اپنے چہرے کو کھول لیجئے۔ اس عورت نے کہا نہیں، ہم اپنا چہرہ نہیں کھولیں گے، ہاتھوں میں داستانے ہیں، پیروں میں موزے ہیں۔ لیکن اس یہودی نے ایک چال چلی، اور وہ چال یہ تھی کہ اس عورت کی چادر کو پیچھے سے اس نے ایک دھاگے سے باندھ دیا، ایسے دھاگے سے باندھ کر اپنے دروازے سے باندھ دیا یا اپنے پیر سے دبا لیا کہ جب یہ عورت چھری لے کر یہاں سے لوہے کی چیز سامان لے کر جب جائے گی تو پیر سے جو ہم نے دبایا ہے اس پیچھے سے دھاگے کے کونے کو، تب یہ آگے جائے گی تو اس کی چادر زمین پر اپنے آپ گر جائے گی اور یہ بے پردہ ہو جائے گی۔ اس عورت نے اس کو قیمت دی اور اپنا سامان لے کر جب جانے لگی، جیسی اٹھی اس نے دھاگے کو جو دبا رکھا تھا، اس عورت کو آگے جیسی چلی، اوپر سے اس کی چادر گرتے گرتے زمین کی اوپر سرک گئی۔ وہ پوری طریقے سے برہنہ نہیں ہوئی، پوری طریقے سے نہیں، صرف ایک لمبی چادر ہی اس کے اوپر سے اتری۔ وہ عورت وہی بیٹھ گئی اور کہتی ہے آئے میرے بھائیوں، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ جبکہ ریپ نہیں ہوا، بلاತ್کار نہیں ہوا، زنا نہیں ہوا، صرف چادر ہی اتاری گئی، لیکن اس عورت نے چیخا اے بھائیو میری مدد کے لیے آؤ۔ اس کی آواز ایک مسلمان کے کان میں گئی، اس مسلمان نے دیکھا ہماری بہن کی عزت و آبرو پر یہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کی چادر کو اس نے اپنے پیر سے دبا کر گرا دیا۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ سے وہ چھری چھینی اور اس یہودی کو اس نے قتل کر دیا۔ مارے جذبات میں آ کر اس نے اس یہودی کا مرڈر کر دیا۔ یہودی مرتے وقت چیخا، جب چیخا تو اس کے تمام یہودی اس بستی میں تھے وہ نکل آئے اور انہوں نے تعاقب کرتے کرتے اس مسلمان کو مار ڈالا، یعنی اس مسلمان نے اس یہودی کو مارا۔ یہودی کے چیخنے کی آواز
سن کر اور یہودی نکلے، ان یہودی نے اس مسلمان کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ خبر جب جناب محمد رسول اللہ کو ملی تو آپ اپنے 400 صحابہ کے ساتھ نکلے اور یہودیوں کو ان کی بستی سے نکالیں گے۔ اب ان یہودیوں کی اتنی ہمت ہو گئی کہ ہماری مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو سے کھیلنے لگے۔ عزت و آبرو کو بچانے کے لیے محمد رسول اللہ ایک غزوہ کر رہے ہیں، ایک جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری۔ یہاں تو جو جتنا بڑا ریپسٹ ہے اتنا ہی بڑا ایم پی بنا ہوا ہے اور پارٹی کے ساگا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔ جو خود ریپسٹ ہوں وہ ریپ کے قانون کیا بنائیں گے، وہ ریپ کی سزا کیا متعین کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، تمہارے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک عورت کی عزت و آبرو کے لیے آپ نے ان یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ جنگ ہوئی، باقاعدہ جنگ ہوئی اور ان یہودیوں سے اس بستی کو خالی کرا لیا گیا۔ اس غزوے کا نام پڑ گیا غزوہ ذات الرقاع۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے۔ سزا بھی ایسی، کیوں؟ جب آدمی کسی کی ماں بہن بیٹی سے بلاತ್ಕಾರ ریپ کرتا زنا تو اس کے انگ انگ کو، اس کے رونگٹے کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سزا بھی ایسی متعین کی ہے کہ مرتے وقت اس کے رگ رگ کو اور ایک ایک رونگٹے کو اس کی کا احساس ہو اور تکلیف ہو اور درد ہو۔ دنیا چیخ رہی ہے، آپ چلا رہی ہے، آپ کہہ رہی ہے دوڑا دوڑا کے مارو، پتھروں سے مارو۔ جنتا کی آواز میرے بھائیوں نقارہ خدا بن کر اب گونجنے لگی ہے۔ لوگ اب زنا کی اور ریپ کی ایک ہی سزا چاہتے ہیں، سزائے موت، سزائے موت، سزائے موت۔ میرے بھائیوں، آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ بلاತ್ಕಾریوں کی اور ریپسٹوں کی یہ سزا متعین ہوگی، اور قانون جس حساب سے ریپ ہو رہے ہیں اس حساب سے قانون اب اس کا بھی آئے گا۔ آج نہیں تو 2 سال بعد، 2 سال بعد نہیں تو 10 سال بعد، لیکن یہ قانون آئے گا میرے بھائیوں۔ لیکن ہم چاہیں کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں تو آپ کو خود اچھے سنسکار دینا پڑیں گے۔ پھر اسلام نے کیا نہیں دیا؟ یہودیت اور عیسائیت کے اندر دیکھو عورت کی کیا عزت ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کہتی ہے عورت کو آرام اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر اس کو ڈلیوری ہو رہی ہو بچہ اور آپریشن سے اگر بچہ ہو تو اس کو سن نہ کیا جائے، اس کو سن نہ کیا جائے، بے ہوش نہ کیا جائے، بلکہ حالت ہوش میں اس کا پیٹ پھاڑ کر بچہ نکالا جائے، کیونکہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے، عورت تکلیف سہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اسی نے آدم و حوا کو، اسی عورت نے حوا نے آدم کو بہکا کر جنت میں وہ پھل کھایا تھا جس سے منع کیا گیا تھا، لہذا عورت اس دنیا میں تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ یہ عیسائیت اور یہودیت عورت کو یہ کہتی ہیں، عورت کا یہ مقام ہے کہ اس کا درد کے ساتھ اس کا بچہ پیدا کرو، یعنی اس کو آرام نہیں ملنا چاہیے، سن کر دو گے بے ہوش آرام سے بچہ ہو جائے گا، نہیں میرے بھائیوں۔ یہودیت اور عیسائیت میں یہ ہے عورت کی عزت۔ بدھسٹ میں چلے جائیے، گوتم بدھ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو، کام کرنے سے پہلے عورت سے مشورہ ضرور کرو۔ جو بھی کام کرو، کام کرنے سے پہلے عورت سے مشورہ ضرور کرو، لیکن عورت جو بھی مشورہ دے اس کا الٹا کرو، کیونکہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے۔ اگر عورت یہ کہے کہ ایک جنگلہ یہاں بناؤ تو ادھر بناؤ، عورت یہ کہے کہ ایک شادی اور کر لو تو نہ کرو، عورت کہے کہ نہ کرو تو کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے، یہ گوتم بدھ نے کہا ہے، یہ ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول بڑے بڑے معاملوں میں اپنی بیوی عائشہ سے مشورہ لے رہے ہیں، بڑے بڑے معاملوں میں خدیجہ سے مشورہ لے رہے ہیں۔ یہ عیسائیت، یہودیت، بودھزم، یہ میں نے آپ کو ایک شکل دکھائی۔ ہندو دھرم کے اندر تو عورت کی عزت دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے، اس کو کہا گیا عورت پاپ کی دیوی ہے۔ ہیووتی شتروپا ہی، آشو کو، آدم کو شیطان کے بہکانے کے بعد، کلی کے بہکانے کے بعد وہ لے گئیں۔ آدم نہیں جا رہے تھے، آشو نہیں جا رہے تھے پھل کھانے، کہا کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے، اس کی بات مان لو، چلے گئے، عورت کے بہکاوے میں آ گئے۔ جنت میں بھی، سورگ میں بھی، پیراڈائز میں بھی اسی عورت نے
آدم کو بہکایا، آشو کو بہکایا، لہذا پہلا پاپ عورت کے کہنے پر آدم نے کیا. لہذا دنیا میں جب بھی کوئی انسان، آدمی جو بھی گناہ کرے گا اس کا پہلا پاپ عورت کے اوپر پڑے گا، کیونکہ عورت پاپ کی جنم داتا ہے، عورت نے پاپ کو جنم دیا ہے. یہ ہے، یہ منوسمرتی پڑھیے آپ میرے بھائیوں، یہ ہے عورت جنم داتا، پاپ. لیکن آدم و حوا جب جنت سے نکالے گئے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کبھی اس دنیا میں آنے کے بعد یہ نہیں کہا اے اللہ صرف میری غلطی نہیں، میری بیوی حوا کی ہے، اسی کے کہنے پر، اسی کے بہکاوے پر میں چلا گیا تھا. یہ نہیں کہا، بلکہ دعائیہ جملوں پر غور کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، وَتَغْفِرْ لَنَا، اگر ہم کو نہ بخشا، ہماری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم دونوں پر اگر تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم دونوں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسلام یہ عزت دیتا ہے عورت کو. آدم نے اپنے لیے نہیں کہا، آدم نے ہم دونوں کو کہا، ہم دونوں سے نے ظلم کیا ہے، ہم دونوں نے ظلم کیا ہے، ہم دونوں کی مغفرت فرما دے. اگر تو نے ہم دونوں کی مغفرت نہ کی اور رحم نہ کیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قرآن جہاں نماز اور روزے کے احکام مردوں کو دیتا ہے وہیں عورتوں کو بھی دیتا ہے. ایک عورت آئی کہ اللہ کے رسول، مرد تو جہاد میں جاتے ہیں، قیامت کے دن نیکیوں میں آگے ہوں گے، ہمارے لیے ہمیں بھی حکم دیجئے کہ ہم بھی جہاد کریں. تو آپ نے کہا جہاد ہی کرنا چاہتی ہے تو اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کر، اپنے شوہر کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد ہے. بہت بڑی بات کہہ دی، شوہر کی خدمت کر جہاد ہے. عورتیں یہ کہاں برداشت کر سکتی ہیں؟ شوہر کی خدمت سب ہم ہی کریں، مرد کچھ نہ کرے. تصور کیجئے میری ماں بہنوں، میں اس لیے نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی مرد ہوں، بلکہ قرآن و حدیث کی بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شوہر کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر اللہ کسی کو اپنے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بیوی کو، عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. میری ماں بہنوں، اپنے پاس جو بیٹیاں ہیں تمہاری، ان کو تربیت دو، اچھے سنسکار دو. جیسے عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی 12 سال کی عمر میں ان کی ماں نے ان کو سنسکار دیے تھے، بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا. اور گئے اور جھوٹ نہیں بولے، چوروں کے سامنے بھی سچ بولا، اور وہی ان کی سچائی ان تمام ڈاکو اور چوروں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اچھے سنسکار جب ملتے ہیں تو چور بھی چوری سے توبہ کر لیتا، اور ڈاکو بھی. ہمارے دیش کے چوکیدار کو اچھے سنسکار ملے ہوتے، 14 سال کی عمر میں اگر بھاگا نہ ہوتا، ماں باپ کا پیار ملا ہوتا تو آج اتنے ڈرامے بازی بھارت میں نہ ہو رہی ہوتی. سنسکار چاہیے اچھے سنسکار ماں کی گود سے ملتے ہیں. مدرس لیب از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود یہ بچے کی پہلی یونیورسٹی اور پہلا مدرسہ ہوتا ہے. جو لوگ ماں کی گود سے ٹریننگ نہیں لیتے، وہ بی اے کر لیں، ایم اے کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، ایم بی بی ایس کر لیں، ایم ایس کر لیں، اتنی اونچی ڈگریاں لینے کے بعد بھی دیکھنا آپ صبح نالی کے پاس کھڑے ہوں گے، پینٹ کی چین کھولیں گے اور گدھے یا کتے کی طرح دھار مار رہے ہوں گے کھڑے ہو کر. یہ اسکولوں کے سنسکار ہیں، کالجوں کے. جو بچے ماں کی گود سے سنسکار نہیں لیتے ہیں اور ان کو اچھی تربیت ماں کی گود سے نہیں ملتی، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی. آپ اپنی بچیوں کو تربیت دو. ان اسکول اور کالجوں کے بہانے بھیجو گی تو کالجوں میں پڑھانے والی خود اچھے سنسکار کی نہیں ہے، وہ خود اسکول میں پڑھاتی ہیں اور ٹیچروں سے سیٹ ہو جاتی ہیں. تو ہماری بیٹیاں کہاں اچھے سنسکار لیں گی؟ کہاں؟ ہماری اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت پڑھاؤ. آپ ان سے کہیے کہ ہمارے دیش کے اندر ہر چیز کی آزادی ہے، ہم برقع پہن کر اپنی بیٹی کو بھیجیں، پردے کے ساتھ بھیجیں. دیکھیں کون اسکول آپ کو منع کرتا ہے؟ آپ کو سپریم کورٹ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ عورت اپنے مذہبی لباس میں اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہے. آپ بھیجیے، بھارت کا سمویدھان ہمارے ساتھ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھارتی سمویدھان اور بھارتی قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے
ہم بھارت بھارت کرتے ہیں اور بھارتی سمویدھان پر ہم جو ہے یقین بھی نہیں کرتے. تو میرے بھائیو، ہم نے آپ کا 10 منٹ ٹائم زیادہ لے لیا. ہم پولیس پرشاسن کے بہت زیادہ آبھاری ہیں کہ انہوں نے ہم کو نہیں روکا، لیکن ہم چھما بھی چاہتے ہیں کہ ہم 10 منٹ زیادہ ہو گئے. دلی پولیس کی دیکھ لو ایک طرف، یو پی پولیس کا حال دیکھ لو ایک طرف، اور بمبئی پولیس کی تعریف پورے ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے. احتجاج بھی ہوئے، جلوس بھی نکلے، آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا، پولیس والوں نے ساتھ بھی دیا، امن و امان بھی رہا، سب کچھ رہا. یو پی کے پولیس والوں کو اور دلی کی پولیس کو مہاراشٹر کی پولیس سے سیکھنا چاہیے کہ امن و امان کیسا ہوتا ہے. تو ہم نے پوری دنیا میں آج مہاراشٹر پولیس کا نام ہو رہا ہے. ہم اوپر والے سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو امن و امان اور شانتی کا ماحول بنانے کی مزید پریرنا دے. اور آپ کا آبھاری ہوں کہ آپ نے 10 منٹ ہمیں مزید بولنے کی کچھ نہیں کہا اور بولنے دیا. ہم پولیس پرشاسن کے بھی آبھاری ہیں، ہم اور اس جلسے میں تمام لوگوں کے آبھاری ہیں. آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے. اے اللہ ہمیں آپسی مسائل اپنے گھروں میں بیٹھ کر سلجھانے کی توفیق عطا فرما، اور امت کے مسائل کو اے اللہ اس وقت ہمیں غور کرنے کی اور اس کے لیے ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے. اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں کو شریعت محمدی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کو با پردہ بنا دے، با حیا بنا دے، با شرم بنا دے، اپنے شوہروں کا خدمت گزار خدمت کرنے والے بنا دے، اپنے ماں باپ کی بات ماننے والا بنا دے، اور ان بچیوں کے والدین کو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت دینے والا بنا دے. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.